الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی اور ایک ہی رات میں 2 سفر کیے، ایک زمین کا سفر اور ایک آسمان کا سفر۔ زمین کا سفر جس کو عربی زبان میں اسرا کہا جاتا ہے، اور ایک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا کیا جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ان دونوں سفروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین کے سفر میں بھی تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کا جو آدھا سفر ہوا ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ در حقیقت میں آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کا سفر کیا، آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ میرے محبوب آسمانوں پر آؤ، 7 آسمان پر آؤ۔ اس وقت ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، مالک آسمانوں کا سفر کیسے کرنا ہے؟ کوئی زمین کا سفر تو کرے لیکن آسمان کا سفر کیسے کرے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی آسمان کا سفر کرنا ہے، اور ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ، میں نے 7 آسمانوں کو بھی پار کر چکا ہوں، اب آنا کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ابھی 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، میرے محبوب، میرے مصطفیٰ 8 جنتوں کو بھی پار کرنا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنت کو پار کر گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جنت میں گئے، جنت النعیم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جنت میں گئے، جنت عدن۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی جنت میں گئے، جنت الخلد۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں جنت میں گئے، جنت سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھی جنت میں گئے، جنت المقامہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں جنت میں گئے، جنت المأوى۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری جنت میں پہنچ گئے، جنت الفردوس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو بھی پار کیا، 8 جنتوں کو بھی پار کیا، پھر ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ، میں نے 8 جنتوں کو بھی پار کر چکا ہوں، اب آنا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، اطلب منی یا عبدی، میرے حبیب مجھ سے اور زیادہ قریب ہو جاؤ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 8ویں جنت ہے، یہاں پر ایک خوبصورت لمبا چوڑا درخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 20,000 سال کی مسافت کا یہ درخت ہے۔ اس درخت کا نام سدرہ ہے۔ میرے محبوب، اس درخت کو بھی پار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، اتنا اونچا درخت 20,000 سال کی مسافت کا، اس کو کیسے پار کرنا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آنکھیں بند کریں اور فوراً آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں بند کریں گے آپ جنت الفردوس میں ہوں گے، اور آنکھیں کھولیں گے تو آپ سدرۃ المنتہا کو پار کر چکے ہوں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچ گئے؟ جہاں پر آسمان ختم، یعنی سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ اسی کو قرآن نے کہا، عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی، تو نے 7 آسمانوں کو بھی پار کیا، میرے نبی تو نے 8 جنتوں کو بھی پار کیا، میرے نبی تو نے سدرہ کو بھی پار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ، میں سدرہ کو بھی پار کر چکا ہوں، اب جانا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، اب میرے عرش پر آنا ہے اور آمنے سامنے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، اب میرے عرش پر آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچتے ہیں تو خود سے 5 سوالات پوچھتے ہیں کہ اللہ، مجھے 5 سوالات پوچھنے ہیں، اور یہ سوال و جواب زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، بلکہ یہ سوال و جواب اللہ کے عرش پر ہو رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، سچی بات بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بڑھ کر کوئی عرش ہو سکتا ہے کیا؟ دنیا والوں کی بڑی بڑی آفس اور اس کے جو دفتر ہوتے ہیں، اے سی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، تو اس کی آفس، اس کے دفتر اتنے ٹھنڈی رہتے ہیں، اور دنیا والوں کی جب آفس اتنی شاندار ہو سکتی ہے تو بتاؤ اللہ کا عرش کتنا پیارا ہوگا۔ اسی کو قرآن نے کہا، الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کہ اللہ، آپ نے ایک نبی بھیجا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اس کو کیا انعام دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، عرش پر آئے ہو اور مجھ سے سوال کر رہے ہو، بے شک میں نے ایک نبی بھیجا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے اس کو بہت انعام دیا ہے۔ ایک بڑا انعام یہ دیا کہ میں نے اس کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، آگ کو باغ بنا دیا۔ جب نمرود بادشاہ نے بہت بڑی آگ لگائی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ تو آپ بتائیے کہ اتنے دن میں تو آدمی جل کر راکھ ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن جیسی جیسی آگ نیچے آتی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، لیکن جب آگ سے نکل کر باہر آئے تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نانا، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر مجھے اس آگ میں بھیج دے۔ لوگوں نے کہا، کیا دوبارہ آپ اس آگ میں جانا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تمہیں نہیں معلوم کہ صبح ہوتی شام ہوتی جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والا ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ، آپ نے ایک نبی اور بھیجی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس کو کیا انعام دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، لیکن اس کو میں نے بہت بڑا انعام دیا، یہ کہ اس کے لیے میں نے سمندر کو راستہ بنا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات بھاگے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا، آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اس میں مرد عورت بوڑھے بوڑھی بچے بچیاں سب ہیں۔ اب وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سمندر کیسے پار کریں، یہ تو موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ راستہ ہم نے چوک کر گیا ہے، ہم کو دوسرے راستے سے جانا ہے۔ سب کو لے کر جب دوسرے راستے کی طرف چل پڑے تو فرعون کا لشکر قریب آیا، تو لوگوں نے کہا آگے جائیں تو موت، پیچھے جائیں تو موت، ہمیں ہر طرف سے موت نے گھیر لیا ہے کہ موسیٰ تم نے ہم کو کہاں لے کر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ اب مجھے کرنا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عصا یعنی لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے لاٹھی کو سمندر میں مارا تو 12 راستے بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو 12 خاندان کے لوگوں کو لے کر آئے ہو، میں نے 12 خاندان والوں کے لیے 12 اسپیشل راستہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ اسی کو قرآن نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اپنی عصا کو اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو، سمندر میں راستے بن گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ ایک نبی آپ نے اور بھیجا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے اس کو کیا انعام دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب تم داؤد کے بارے میں پوچھتے ہو، میں نے داؤد علیہ السلام کو 2 بڑے بڑے انعام دیے ہیں۔ ایک انعام تو یہ دیا کہ میں نے اس کو آسمان سے کتاب دی، زبور، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اڑنے والے پرندہ بھی رک جایا کرتے تھے، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو بہنے والا پانی بھی تھم جایا کرتا تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے بھی پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ ایک انعام تو یہ دیا، اور ایک انعام یہ دیا کہ لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھاری سے بھاری لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موڑ دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک انعام تو یہ دیا کہ لوہے کو موم بنا دیا، یعنی لوہے کو نرم کر دیا، جیسے چاہتے جس طریقے سے چاہتے لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوتھا سوال کیا کہ اللہ آپ نے ایک نبی اور بھیجا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے اس کو کیا انعام دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا انعام دیا کہ میں نے اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا، میں نے ان کو نبی بنایا، میں نے اس کو اتنی بڑی حکومت دی کہ وہ انسانوں پر حکومت کرے، جناتوں پر حکومت کرے، شیاطین پر حکومت کرے، چرند پرند درندوں پر حکومت کرے، زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر انعام یہ دیا کہ میں نے ہوا کو اس کا غلام بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت تھا، تخت سلیمانی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا تو اس تخت پر بیٹھ جاتے، اللہ کے فرشتے آتے اور پوچھتے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے۔ فرشتے کہتے کہ ٹھیک ہے آپ آرام کیجئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزرتے کہ فرشتے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اٹھئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے کیا ہوا؟
فرشتے کہتے مشرق میں تھے مغرب میں پہنچ چکے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے تعجب سے کہتے کہ اتنے جلدی کیسے پہنچ گئے؟ تو فرشتے کہتے اللہ نے آپ کو ایک ایسا نبی بنایا کہ ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. اسی کو قرآن نے کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو غلام بنا دیا. پھر اللہ کے نبی نے آخری سوال کیا، آخری سوال پوچھا. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے ہیں تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنی باتیں ہوئی ہے؟ تفسیر کے کتابوں میں لکھا ہے کہ 80,000 راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہے جو مجھے معلوم نہیں. 5 سوالات مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بتاؤ میرے مسلمانوں، کیا شان ہوگی میرے نبی کی کہ جس رات میں زمین کا سفر کرے، اسی رات میں آسمان کا بھی سفر کرے، اسی رات میں 8 جنتوں کا بھی سفر کرے، اسی رات میں سدرہ کو بھی پار کرے، اور اسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے. پھر عرش میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے درمیان 80,000 راز و نیاز کی باتیں کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو میرے جانے کی گھڑی تھی وہی میرے آنے کی بھی گھڑی تھی. وقت ہلا نہیں. اللہ نے ان تمام چیزوں کو روک دیا. ان سب چیزوں کا نظام اللہ نے روک دیا. زمین کا نظام اللہ نے روکا. اللہ نے سورج کو روکا. اللہ نے چاند کو روکا. اللہ نے ستاروں کو روکا. اللہ نے فرشتوں کو روکا اور کہا فرشتوں سے کہ آج کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آج کوئی کام نہیں کرنا ہے، آج صرف ایک کام کرنا ہے کہ آج میرے محبوب کا دیدار کرنا ہے. اس لیے کہ میرے محبوب آنے والے ہیں اور جانے والے ہیں. آنا بھی اسی گھڑی میں ہے اور جانا بھی اسی گھڑی میں ہے. تو اللہ کے نبی نے آخری سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ میں آخری اور 5ویں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب عرش پر میرا مہمان بن کر آئے ہو، پوچھو 5واں سوال کیا پوچھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَاذَا جَعَلْتَنِي یا رب، کہ اللہ ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو باغ بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، ہوا کو غلام بنا دیا. اللہ میں عرش پر آیا ہوں، مجھے آپ کیا انعام دینے والا ہے؟ فماذا جعلتنی یا رب، اللہ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالیٰ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطرت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت و جلال کی قسم میرے محبوب، آج میں تم کو وہ انعام دینے والا ہوں، آج میں تم کو وہ انعام دوں گا جو آج تک کسی نبی کو میں نے عطا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شوق بڑھ گیا اور فرمایا کہ اللہ وہ کیسا انعام ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ حضور وہ انعام دوں گا جو آج تک کسی نبی نے دیکھا نہیں ہوگا، آج تک کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا، آج تک کسی نبی نے سوچا نہیں ہوگا. اتنا بڑا انعام دینے والا ہوں آپ کو کہ کسی نبی نے سنا نہیں، کسی نبی نے دیکھا نہیں، کسی نبی کے خیال تک نہیں آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور زیادہ شوق بڑھ گیا. اسی کو قرآن نے کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے نبی اور اللہ کے قریب چلے گئے اور فرمایا کہ اللہ بتائیے نا وہ کون سے انعام آپ نے دینے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑا انعام دینے والا ہوں. اللہ نے بتایا قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی او کما قال علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بہت بڑا انعام دینے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بڑا انعام دینے والا ہوں کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جو تیرا نہیں ہوگا وہ قیامت کے صبح تک میرا نہیں ہو سکتا.
آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد کا نام ضرور ہوگا۔ اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، اقامت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، زبور میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، انجیل میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، توریت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، نماز میں اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور جب ہم التحیات کے اخیر میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز میری ہے، لیکن میں وہ نماز قبول کروں گا جو شروع کرے گا میرے نام سے اور ختم کرے گا میرے محبوب کے نام پر۔ تو جہاں جہاں میرا نام ہوگا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا۔ جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ قیامت کے صبح تک میرا نہیں ہو سکتا۔